اس لیے کہ سخی بندے پر جنت واجب ہے۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ کیا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑ کا سبب نہیں بن سکتا؟ ضرور بن سکتا ہے، لیکن جب سخی بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھئی دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تو وہ کہے کہ اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، نعمتوں سے نوازا تھا، میں نے تیری رضا کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتے ہوئے میں نے ایمان کی حالت میں اس مال کو خوب خرچ کیا، تیرے بندوں میں تقسیم کیا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو سخی تھا، میری مخلوق پر خرچ کرتا تھا، آج تو میری بھی سخاوت دیکھے گا، تیرے جتنے بھی گناہ ہیں میں وہ سب معاف کرتا ہوں اور جا جنت میں چلا جا۔ تو فرمایا ان کی حالت اس وقت اسی طرح ہوگی جس طرح اس بوڑھے باغ کے مالی کی حالت کہ جس کا باغ پھلدار ہونے کے بعد آگ کے بگولے سے راکھ ہو گیا، اب اس کے لیے اس میں کچھ بھی باقی نہ بچا فائدے کا۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی آخرت میں اپنے اچھے اعمال کا کچھ بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے ہی عمل کے ذریعے جو انہوں نے کچھ وجوہات کی بنا پر کیے اپنا عمل ضائع کر دیا۔ اب آخرت میں سوائے پکڑ کے اللہ کے عذاب کے ان کے ہاں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ ومثل الذین اور مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وتثبیتا من انفسہم اور اپنے دلوں کی پختگی کے لیے کمثل جنت اس باغ کی طرح ہیں بربوۃ جو بلندی پر واقع ہو اصابہا وابل پس اس کو پہنچے موسلا دھار بارش فآتت اکلہا ضعفین پس وہ دے دگنا پھل فإن لم یصبھا پس اگر اسے نہ پہنچے وابل موسلا دھار بارش فطل پس اس کے لیے پھوار ہی کافی ہے واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ ایود احدکم کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنت کہ ہو اس کے لیے باغ من نخیل جس میں کھجوریں ہوں واعناب اور انگور ہوں تجری من تحتی الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں لہو فیہا من کل الثمرات اور اس میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل موجود ہوں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور اس کا مالک باغ کا بوڑھا ہو گیا ہو وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کی اولاد ہو کمزور فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ پس اس باغ کو پہنچے بگولا فیہ نار جس میں آگ ہو فاحترقت پس وہ آگ کا بگولا اس باغ کو راکھ کر دے کذالک یبین اللہ اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکم الآیات تمہارے لیے احکامات
لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس سے پہلے آیات میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن ریاکاری، نمود و نمائش اور دکھلاوے کے لیے۔ اب آگے اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر بیان فرما رہے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں، اور مقصود بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ جس عمل میں اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی وہ عمل کسی کام کا نہیں ہوگا، اور جس عمل میں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے اور عمل میں اخلاص کی وجہ سے وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ تو معلوم ہوا ہر عمل میں اللہ کی رضا کی نیت یہ ضروری ہے، تابع ہر عمل اس چیز کے تابع ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، تب وہ قبول ہوگا، اور اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو کتنا ہی خوبصورت اور کتنا ہی بہترین عمل کیوں نہ ہو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور وہ مال خرچ کرتے ہیں دلوں کی مضبوطی کے لیے، اس لیے کہ مال خرچ کرنے کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہمیشہ سخی ہی رکھیں، ہمارا دل ہمیشہ اس بات پر پختہ رہے، مضبوط رہے کہ ہم تیرے راستے میں دیتے رہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے دل کو بخل اور کنجوسی سے دور رکھ، اور ہمارے دل کو بخل اور کنجوسی سے محفوظ فرما، اس لیے کہ سخاوت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور دینے والے کی نیت اس لیے بھی یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو استقامت دے اور دینے والا بنا، اور ہمارے دلوں کو اس بات پر مضبوط کر دے کہ ہم دیتے رہیں اور کنجوسی اختیار نہ کریں، اس لیے کہ سخی بندے پر جنت واجب ہے۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ کیا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑ کا سبب نہیں بن سکتا؟ ضرور بن سکتا ہے، لیکن جب سخی بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھئی دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تو وہ کہے کہ اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، نعمتوں سے نوازا تھا، میں نے تیری رضا کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتے ہوئے میں نے ایمان کی حالت میں اس مال کو خوب خرچ کیا، تیرے بندوں میں تقسیم کیا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو سخی تھا، میری مخلوق پر خرچ کرتا تھا، آج تو میری بھی سخاوت دیکھے گا، تیرے جتنے بھی گناہ ہیں میں وہ سب معاف کرتا ہوں، اور جا جنت میں چلا جا۔ تو سخی بندے پر جنت واجب ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے سخی بندے سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہی جانا ہے، لہٰذا سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو شیطانی شرور سے بھی محفوظ فرماتے ہیں۔ تو دینے والے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی بھی دعا کرتے ہیں وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ ہمارے دلوں کو سخاوت پر مضبوط فرما، کہ ہمارے دلوں میں بخل اور کنجوسی نہ آئے، اس لیے کہ کنجوسی اور بخل یہ انسان کو سوائے خسارے کے اور کچھ عطا نہیں کرتی، اور سخاوت انسان کو زندگی میں بھی چار چاند لگا دیتی ہے، اس کی شخصیت کو نکھار دیتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور الفت پیدا کر دیتی ہے، اور لوگ اس کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ کیوں کہ وہ ان کی ضرورتیں پوری کرنے کا سبب بنتا ہے۔ کچھ دوست بیٹھے تھے، ان میں سے ایک دوست بہت زیادہ ہاتھ کا کھلا تھا، خوب خرچ کیا کرتا تھا۔ ایک دوست اس کو کہنے لگا یار تیرا باپ بڑا سخی تھا، وہ کہنے لگا میرا باپ کہاں سخی تھا، وہ تو کنجوس تھا، ساری زندگی جوڑ جوڑ کر مر گیا، سخی تو میں ہوں جو خرچ کر رہا ہوں۔ اس لیے سخاوت کرنی چاہیے، ضرورت کا ضرور جوڑیں، لیکن اتنا جوڑنا کہ اپنے اوپر بھی انسان خرچ نہ کرے، اپنی اولاد پہ بھی اس طرح خرچ نہ کرے، اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہ کرے، بلکہ
ساری زندگی اس مال پر سانپ بن کر بیٹھا رہے اور پھر مر کر قبر میں چلا جائے، وہ مال اولاد کے لیے اس طرح چھوڑ جائے کہ وہ ان کے لیے بھی آزمائش بن جائے اور اس کے لیے بھی آزمائش بن جائے۔ لیکن اگر سمجھدار ہو انسان، دانا ہو، عقل مند ہو اور اللہ کی رضا چاہتا ہو تو وہ اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ کے راستے میں باقی مال کو وہ محفوظ کر لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیے لے لیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے مال کو خرچ کرنا یہ سخاوت بھی ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ دل میں اور بھی مضبوطی عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا ایسے شخص کی مثال جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، کمثل جنت، اس باغ کی طرح ہے، بربوۃ، جو پہاڑی پر ہو، اصابہا وابل، پہنچے اس کو موسلادھار بارش، فآتت اکلہا ضعفین، اور وہ باغ دگنا پھل دے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس کی مثال کہ موسلادھار بارش سے کیا مراد ہے، وہ اس طرح ہے کہ کوئی شخص خوب فیاضی کا مظاہرہ کرتا ہے، خوب خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو وہ ایسا ہے کہ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے خوب مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال کے بدلے اس کو دگنا عطا فرماتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال باغ کے ساتھ دی کہ جو باغ ہو پھلدار اور اس پر موسلادھار بارش پڑے تو وہ دگنا پھل دیتا ہے، اسی طرح فیاضی کرنے والے کو، سخاوت کرنے والے کو اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دگنا عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر اس پر موسلادھار بارش نہ بھی برسے، فطل، تو ہلکی سی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی شخص فیاضی کا مظاہرہ نہیں بھی کرتا، تھوڑا دیتا ہے اللہ کے راستے میں لیکن اخلاص نیت کے ساتھ دیتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کا تھوڑا دیا ہوا بھی اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جیسے کسی باغ پہ ہلکی سی پھوار پڑے تو وہ پھر بھی پھل دے دیتا ہے اور مالی کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس شخص کی مثال بھی جو تھوڑا دیتا ہے، اس کی اخلاص کی وجہ سے وہ تھوڑا بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ معلوم ہوا نیت کا خالص ہونا یہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ نیت کی مثال زرخیز زمین کی طرح ہے، اگر زمین زرخیز ہو تو اس میں آپ تھوڑا بھی بوئیں گے تو وہ زیادہ فائدہ دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں جیسے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص فی دینک قلیل یکفیک قلیل من العمل، تم اپنے دین کو خالص کر لو، تمہارا تھوڑا دیا ہوا بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا اخلاص نیت یہ انسان کے تھوڑے عمل کو بھی نجات کا ذریعہ بنا دیتی ہے، لیکن اگر اس میں ریاکاری، نمود و نمائش، دکھلاوا آ جائے اور وہ مال حلال کا نہ ہو تو یہ تمام عناصر ایسے ہیں کہ اس مال کو چاہے وہ زیادہ ہو یا تھوڑا بجائے فائدے کے نقصان والا بنا دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے ہاں ثواب دلوانے کے بجائے عذاب دلوانے کا سبب بن جاتا ہے۔ فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے نیت کو بھی جانتے ہیں کہ تم کیا اور کس نیت کے ساتھ دے رہے ہو۔ فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ سے اخلاص نیت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور ہر عمل اخلاص نیت کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ آگے اللہ رب العزت بخل اور کنجوسی کا نتیجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے اور ریاکاری اور نمود و نمائش سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا اگر انسان کو کوئی نعمت ملنے والی ہو اور وہ ہلاک ہو جائے تو وہ اس نعمت کے ملنے والے کے لیے کتنا اذیت ناک موقع ہوتا ہے کہ اس کو ایک نعمت ملنے والی تھی اور وہ ضائع ہو گئی۔ اب وہ اس کی پریشانی وہی سمجھ سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے اس کی مثال آپ نے گزشتہ آیات میں چٹان والی مثال سے سمجھی، اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے کر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص کا انحصار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نعمت کے ملنے پر ہو اور وہ نعمت ملنے سے پہلے ہی ہلاک ہو جائے
تباہ ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو اس شخص کی کیا حالت ہوگی کہ جس کا سب کچھ وہی نعمت تھی اور وہی سب کچھ اس کے لیے زندگی گزارنے کا سامان تھا، وہی سب کچھ اس کے اہل و عیال کی زندگی کا روزمرہ کا گزارا کا سامان تھا، جب وہی ہلاک ہو گیا تو اس شخص پر کیا بیتے گی؟ یہ اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنے اعمال لے کر خوب اللہ کے راستے میں دیا ہوا اور بہت سی نیکیاں لے کر جب قیامت کے دن جائے گا اور اس کو پتہ چلے گا کہ وہ مال تو سارا میری کچھ وجوہات کی بنا پر کہ میں نے وہ کام کیے جن سے اللہ نے روکا تھا، وہ مال ضائع ہو چکا ہے، تو اس کی اذیت اور پریشانی کیا ہوگی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی یہاں مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا شخص، ان تکون لہ، کہ اس کے لیے باغ ہو، من نخیل و اعناب، اور اس میں کھجوریں اور انگور ہوں، تجری من تحتی الانہار، اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل موجود ہوں، واصابہ الکبر، بس اس باغ کا مالک بڑھاپے کو پہنچ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، فَأَصَابَهَا، پس پہنچے اس باغ کو، اعصار، آگ کا بگولا، فیہ نار، جس میں آگ ہو، فاحترقت، پس وہ آگ کا بگولا اس باغ کو راکھ بنا دے۔ فرمایا ایک شخص جس کی زندگی کا سارا دار و مدار، جس کی اولاد کی پرورش اور نشو و نما کا، تعلیم کا اور رہن سہن کا، جس کے گھر بار کا، بیوی بچوں کا سب کچھ اسی باغ سے جڑا ہوا ہو، کہ وہ باغ میں پھل اگاتا ہو اور ان پھلوں کو بیچ کر اپنی زندگی کا گزارا چلاتا ہو، پھر ایک وقت آئے کہ وہ مالک بوڑھا ہو گیا ہو اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو کہ اس کا ہاتھ نہ بٹا سکتی ہو، اچانک ایسا ہو کہ اس باغ پر آگ کا بگولا آ جائے، اور وہ آگ کا بگولا اس باغ کو جو پھلوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ اس کو فائدے پہنچانے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور وہ باغ آگ کے گولے کی وجہ سے راکھ کا ڈھیر بن جائے، تو اب اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس پر کیا اذیت ہوگی، اور وہ کس پریشانی سے دوچار ہوگا؟ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کی زندگی کی جمع پونجی اجڑ گئی ہو، اس سے ہلاک ہو گئی ہو، اب سوائے پریشانی کے اس کے پاس اور کوئی سبب نہیں ہے، اور نہ ہی اور کوئی وجہ ہے، اور نہ ہی سوائے پریشانی کے وہ کچھ اور کچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا جو شخص ریاکاری کے ساتھ دکھلاوے کے لیے کوئی بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اس کے دل میں دکھلاوا، نمود و نمائش اور ریاکاری ہوتی ہے، اور وہ اپنی واہ واہ کروانا چاہ رہا ہوتا ہے، یا اس کی نیت ایمان والی نہیں ہوتی، یا وہ عمل تو کر رہا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر رہا ہے، اس کی مثال یعنی اس عمل کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اس باغ کے مالک کی حالت تھی کہ جب اس کا باغ جل کر راکھ ہو گیا اور اس کے پاس اور کچھ نہ بچا۔ ایسے ہی ان لوگوں کے پاس قیامت کے دن جب یہ پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور انہوں نے دنیا میں جو مال خرچ کیا ہوگا وہ دکھلاوے، نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے خرچ کیا ہوگا، یا حلال کے بجائے حرام مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا۔ فرمایا یہ تمام باتوں کی وجہ سے جب وہاں پہنچیں گے اور یہ اپنی طرف سے خوش ہوں گے کہ ہم تو بڑا دنیا میں تقسیم کر کے آئے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آئے ہیں، بڑے بڑے اعمال کر کے آئے ہیں، لیکن جب وہاں ان کے سامنے اعمال پیش ہوں گے اور وہ بالکل راکھ کا ڈھیر بنے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے بجائے فائدے کے اللہ کی پکڑ کا سبب ہوں گے، تو فرمایا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ ان کے لیے بھی اس وقت سوائے اذیت، تکلیف اور پریشانی کے اور کچھ ان کے پاس نہیں ہوگا، اور یہ سب کچھ جو دنیا میں کر کے آئے ہیں، دکھلاوا، نمود و نمائش، ریاکاری یا اور باقی چیزیں جو کل کے درس میں آپ نے سنی کہ ریاکاری، نمود و نمائش اور دکھلاوا یہ تو خرچ کرنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کچھ لوگ اخلاص کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے ان باتوں کو
زندگی میں شامل نہ کیا، جن کی وجہ سے عمل باقی رہتا ہے موت تک، تو وہ بھی ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا۔ کہ کچھ لوگ آئیں گے تو صحیح، انہوں نے زندگی میں اخلاص کے ساتھ تقسیم کیا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں خرچ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے عمل کو باقی رکھنے والی شرائط کو نہیں فالو کیا ہوگا، یعنی نیکی کرنے کے بعد انہوں نے اس احسان کو جتلا دیا ہوگا، یا جس کے ساتھ نیکی کی اس کو اذیت پہنچا دی ہوگی۔ اور اذیت آپ نے سنا دو طرح کی، قولی اذیت بھی اور فعلی اذیت بھی۔ قولی اذیت یہ کہ منہ سے کہہ دیا کہ تجھے میں نے فلاں وقت میں فائدہ پہنچایا تھا، آج تو ہمارے ہی خلاف ہو گیا، یا کسی بھی طرح زبان سے اس کو کوئی تکلیف پہنچا دی، یا عمل کے ذریعے کہ اس کو حقیر سمجھنے لگے کہ ہم نے تو اس کی مدد کی تھی، یہ ہمارا احسان مند ہے، اس لیے اس کو حقارت سے دیکھنے لگے۔ فرمایا یہ سارے کام انہوں نے چاہے جان کے کیے یا انجانے میں، جب یہ کام کر کے دنیا سے جائیں گے تو چونکہ احسان جتلانا اور اذیت پہنچانا یہ عمل کو ضائع کر دیتے ہیں، لہٰذا یہ وہاں تو بڑی خوشی سے پہنچیں گے کہ ہم نے تو اخلاص سے کام کیا تھا، ہم نے تو ایمان کی حالت میں خرچ کیا تھا، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے خرچ کیا تھا۔ لیکن جب ان کے سامنے یہ بات آئے گی کہ تم نے جتلا کر اپنا عمل ضائع کر دیا تھا، تم نے جس کی مدد کی تھی اس کو اذیت پہنچا کر اپنا عمل ضائع کر دیا تھا، تو فرمایا ان کی حالت اس وقت اسی طرح ہوگی جس طرح اس بوڑھے باغ کے مالی کی حالت کہ جس کا باغ پھلدار ہونے کے بعد آگ کے بگولے سے راکھ ہو گیا، اب اس کے لیے اس میں کچھ بھی باقی نہ بچا فائدے کا۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی آخرت میں اپنے اچھے اعمال کا کچھ بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے ہی عمل کے ذریعے جو انہوں نے کچھ وجوہات کی بنا پر کیے اپنا عمل ضائع کر دیا۔ اب آخرت میں سوائے پکڑ کے اللہ کے عذاب کے ان کے ہاں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ یبین اللہ بیان کرتے ہیں لکم الآیات، تمہارے لیے احکامات، کیوں؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو کہ کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تم نے اس چیز کو میرے احکامات سے سمجھنا ہے، اور جب تم نے میرے احکامات سے اس چیز کو سمجھ لیا تو تم غور و فکر کرنے والوں میں شامل ہو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم قیامت کے دن اسی طرح خسارے اور ہلاکت کا باعث بنو گے جس طرح وہ لوگ جنہوں نے میرے احکامات میں غور و فکر نہیں کیا اور غور و فکر نہ کرنے سے وہ ہلاکت کی طرف چلے گئے۔ فرمایا ان تمام عناصر سے بچنے کی اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور اپنے اہل و عیال میں ان تمام باتوں کا مذاکرہ کرنا چاہیے، تاکہ آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں بھی سب سے پہلے تو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اتباع سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق دے، اور پھر اس عمل کو باقی رکھنے کی بھی توفیق دے۔ کیا مطلب؟ کہ اب جب عمل کر لیا تو اپنے گھروں میں اس بات کا مذاکرہ کریں کہ جس کے ساتھ نیکی کریں، جس کے ساتھ اچھائی کریں، جس کے ساتھ ہمدردی کریں، جس کے ساتھ خیر خواہی کریں، جس کی مدد کریں، جس کے لیے کہیں بھی کچھ بھی کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اس بات کو کبھی زندگی میں اپنی زبان پر نہ لائیں کہ آپ اس شخص پر احسان جتلا دیں یا اس کو کسی طرح اذیت دے دیں، ورنہ آپ کا یہ سارا عمل جو آپ نے کیا تو اللہ کی رضا کے لیے تھا، اخلاص کے ساتھ کیا تھا، اتباع سنت کی روشنی میں کیا تھا، یہ سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور یہ مثال بھی انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی یہ مثال دی ہے کہ جیسے ایک شخص کے پاس باغ ہو اور وہ خوب پھلدار ہو، اس کے نیچے نہریں بھی بہتی ہوں، لیکن اچانک ایک آگ کا گولا آئے اور اس کو راکھ بنا دے، اب اس باغ کے مالک کے لیے کچھ بھی نہ بچا، اس کی زندگی کی جمع پونجی بھی چلی گئی۔ فرمایا یہ بتانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ان کے اندر ایمان مضبوط ہوگا، دوسرا اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی، تیسرا آپ اپنے اہل و عیال کی بہترین تربیت کا ذریعہ بن جائیں گے، جو آپ کے لیے زندگی میں بھی صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی نیک اولاد اور نیک اہل و عیال چھوڑنے کی آپ کو دنیا میں بھی نعمتوں کا جو سلسلہ ہوگا وہ آخرت میں بھی جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر عمل اپنی رضا کے لیے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں کرنے کی
توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا ہے ہم سب کو تا زندگی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھروں میں اس کا مذاکرہ کرنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تا زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں گزارنے کی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کی برکتیں ہمیں تا زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر عمل میں اپنی رضا اور اخلاص عطا فرما، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کامل اتباع نصیب فرما۔ ان اعمال خیر کی برکت سے یا رب کریم پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، ہم سب کے مسائل کو حل فرما، مصائب سے نجات عطا فرما، رزق حلال طیب وسیع عطا فرما، اپنے دیے ہوئے مال سے خوب اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر عمل میں اپنی رضا عطا فرما، اور ہر عمل مرتے دم تک باقی رکھنے کی اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اپنی رحمت سے اس عمل خیر کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے تمام مرحومین مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندگی عطا فرما اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اپنی رحمت سے یا رب کریم عالم اسلام کی خیر فرما، وطن عزیز کی حفاظت فرما، وطن عزیز کو دینی ملی استحکام عطا فرما، رہنے والوں کو دین متین کا شیدائی بنا، اسلام کا بول بالا فرما، خصوصاً فلسطین کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد نصرت حفاظت فرما۔ اپنی رحمت سے انہیں آزادی اور آبادی کے اسباب غیب سے عطا فرما، جو ان کوششوں میں مصروف ہیں ان کی مدد نصرت حفاظت فرما، امت مسلمہ میں اتحاد اور یکجہتی عطا فرما، احساس ذمہ داری اور ایمانی بیداری عطا فرما۔ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔